السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جو نحو میر کا سبق شروع ہوا تھا اس میں خطبہ اور اس سے دیگر جو ابتدائی اشیاء تھی ان کی معلومات ہوئی، ان کا درس ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے جو ہے انہوں نے جملے خبریہ کہا کہ جملے خبریہ اسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے تقسیم کی تھی پہلے کہ جملہ کی کتنی قسمیں، تو انہوں نے کہا تھا جملہ کی دو قسمیں، خبریہ اور انشائیہ۔ تو انہوں نے خبریہ کی پوری تعریف کی اور خبریہ کی جو ہے بتائی کہ اس کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ جس کا پہلا جز اسم اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جس کا دوسرا پہلا جز فعل اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوری تعریف کی۔ اب یہ یہاں سے جملہ انشائیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بدا کی جملہ انشائیہ است کہ قائل شرا بصدق و کذب صفت نتواں کرد و بر چند قسم است۔ جاننا چاہیے کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کیا جا سکے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ وآں بر چند قسم است، اور وہ چند قسم پر ہے۔ اب اس کی چند قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ امر چوں اضرب، امر جیسے اضرب، و نہیں چوں لا تضرب، اور نہیں جیسے لا تضرب، و استفہام چوں حل، اور استفہام جیسے حل، ضربا زید، اور استفہام جیسے حل ضربا زید، و تمنی چوں لیتا زیدن حاضر، اور تمنی جیسے لیتا زیدن حاضر، و ترجی چوں لعل عمرا غائب، اور ترجی سے لعل عمرا غائب، و عقود چوں بعت واشتریت، اور عقود جیسے بعت واشتریت، و ندا چوں یا اللہ، اور ندا جیسے یا اللہ، و عرض چوں الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اور عرض جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، و قسم چوں واللہ لاضربن زیدا، اور قسم جیسے واللہ لاضربن زیدا، و تعجب چوں ما احسنہ و احسن بہ، اور تعجب جیسے ما احسنہ و احسن بہ۔ تو پہلے جملہ انشائیہ کی یہاں تعریف کی کہ جملہ انشائیہ کہتے کیسے ہیں، تو کہا کہ جملہ انشائیہ وہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا قرار نہ دیا جا سکے۔ پھر اس کی چند قسمیں بیان کی، تو اس میں سے امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، یہ قسمیں بیان کی ہیں۔ تو اب جتنا بھی ہم نے پڑھا یہاں پر امر وغیرہ، تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ اب اس کی ترکیب ہم پڑھیں گے۔ جتنی بھی مثالیں دی گئیں یہاں پر کہا گیا، پہلے جب امر کی مثال پیش کی تو انہوں نے کہا امر چوں اضرب، امر جیسی اضرب، تو یہاں پر ہم اضرب کی ترکیب پڑھتے ہیں۔ اضرب فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ اب سمجھیں جو انتا اس میں ان جو ہے یہ ضمیر فاعل ہے اور تا علامت خطاب ہے۔ اب اضرب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ تو اب یہاں ایک چیز یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے امر میں یعنی انشاء کی قسموں میں جس طریقے سے فعل امر حاضر کے صیغے شامل ہیں، اسی طریقے سے امر غائب، معروف اور مجہول بھی جملہ انشائیہ ہوتے ہیں، یہ بھی جملہ انشائیہ ہی کی قسموں میں سے ہیں۔ پھر نہیں کی مثال دی تھی لا تضرب، اس کی ترکیب پڑھتے ہیں۔ لا تضرب فعل نہیں معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ لا تضرب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اب یہاں بھی یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے نہیں میں حاضر کے صیغے شامل ہیں، اسی طریقے سے نہیں غائب اور مجہول کے صیغے بھی جملہ انشائیہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مثال دی تھی حروف استفہام کی، جسے حل ضربا زید، جس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی۔ حل حرف استفہام، ضربا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید فاعل، ضربا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ یہ مثال استفہام کی، جس کے معنی، اب استفہام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استفہام، یہ باب استفعال کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، دریافت کرنا، اور یہاں مراد وہ جملہ ہے جس سے یہ معنی مفہوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے پھر مثال دی تھی تمنی کی، اور تمنی اسے لیتا زیدن حاضر،
تو اب ہم اس کی بھی ترکیب کرتے ہیں لیتا زیدن حاضر کی، جس میں لیتا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، حاضر اسم فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، حاضر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، لیتا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا۔ یہ جو لیتا زیدن حاضر یہ تمنی کی مثال ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کے حصول کی محبت، خواہ حصول کی امید ہو یا نہ ہو، اور مراد وہ جملہ ہے جس سے یہ معنی مفہوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ترجی کی مثال دی، چون لعل امرا غائب، جسے لعل امرا غائب۔ اب اس لعل امرا غائب کی ترکیب پڑھتے ہیں، لعل حرف مشبہ بالفعل، امرا اس کا اسم، غائب اسم فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، غائب اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، لعل حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا۔ تو یہ ترجیح کی مثال دی تھی، جس کے معنی ہے ایسے امر محبوب یا مکروہ کی امید کرنا جس کے حصول پر وثوق نہ ہو، یعنی ایک دم یقین نہ ہو کہ یہ چیز حاصل ہو جائے گی، اور مراد وہ یعنی ایک دم پورا یقین نہ ہو اس چیز پر، یہ ترجیح ہے، امید ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا تھا اور عقود جیسے بعتو واشتریتو، تو پہلے بعتو کی ترکیب کرتے ہیں، بعتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، بعتو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا اشتریتو، اشتریتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اشتریتو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ تو یہ دونوں مثالیں جو عقود کی تھیں، اور عقود یہ جمع ہے عقد کی، ٹھیک، اور عقد کے معنی ایجاب و قبول، اور ایجاب و قبول وہ جملے ہیں جو عاقدین بولتے ہیں۔ مثلا کسی چیز کی خرید و فروخت کرتے وقت بائع نے کہا بعتو، بائع نے کہا، بیچنے والے نے کہا بعتو، اور مشتری نے کہا اشتریتو، میں نے خریدا، تو جملہ بعتو ایجاب ہوا اور جملے اشتریتو اس کا قبول ہوا۔ اور اس کے بعد حرف ندا کی مثال دی تھی یا اللہ، ندا کی مثال دی تھی، تو یہاں پر یا اللہ اس کی بھی ترکیب کرتے ہیں، اس میں یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم اس میں انا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اللہ اس میں جلالت منادہ مفرد معرفہ مبنی برضم منصوب محلا مفعول به، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ تو یہ ندا کی مثال تھی جس کے معنی ہے پکارنا، اور مراد وہ جملہ ہے جس سے یہ بذریعہ حرف ندا مفہوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے الا تنزل بنا فتو صیب خیرہ یہ مثال دی تھی، یہ عرض کی مثال تھی۔ تو اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، الا تنزل بنا فتو صیب خیرہ، تو اس میں الا تنزل بنا یہ بمعنی الا یکون من کا نزول ہے، یعنی الا تنزل بنا یہ اس معنی میں ہے کہ الا یکون من کا نزول، جس میں آ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے برائے عرض، اور لا یکونو یہ فعل، یہ جو ہے فعل مضارع منفی معروف ہے صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ فعل تام ہے، افعال ناقصہ میں سے یہ فعل تام ہے، من حرف جار کاف ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہوا یہ یکونو فعل کے۔ اب اس کے بعد پھر آ رہا وہاں یہاں پر نزول، تو یہاں اس کو بنائیں گے معطوف علیہ، یعنی ہم نے الا تنزل و بنا کی اصل عبارت نکالی تھی الا یکون من کا نزول، تو اب یہاں پر جو نزول ہے اس کو ہم بنائیں گے معطوف علیہ۔ پھر فتصیب خیرہ اس میں فا برائے عطف ہے، اس کے بعد جو ہے اس فا کے بعد ایک ان ہے ناصبہ ہے موصول حرفی ہے جو مقدر ہے، تو یہاں پر ان ناصبہ موصول حرفی مقدر، تصیبہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اب خیرن مفعول بھی، تصیبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، ان ناصبہ موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر معطوف ہوا یہ نزول پر، اب نزول معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، لا یکون فعل تام کا، لا یکون فعل تام اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور یہ جو عرض کی مثال تھی جس کے معنی نرمی کے ساتھ کوئی چیز طلب کرنا، نرمی کے ساتھ کوئی چیز طلب کرنا،
مطلب یہ مراد وہ جملہ جس سے یہ معنی بذریعہ استفہام مفہوم ہے۔ اور الا تنزل بنا فتصیبہ کی ترکیب علیحدہ مطلب دوسری طرح بھی ایک ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے قسم کی مثال دی تھی، واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ تو یہاں پر جو ہے اس میں واو حرف جار برائے قسم ہے، اور اللہ اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا اقسم فعل مقدر کا، اقسم فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ قسمیہ ہوگا۔ یہ قسم کی مثال ہے جس کے معنی ہے مطلب قسم کھانا، سوگند وغیرہ قسم کھانا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر تھا واللہ لأضربن زیدن، یہاں پر لأضربن کی ترکیب کرتے ہیں لأضربن زیدن، اس میں لأضربن صیغہ واحد متکلم بحث لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، اس میں انا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی، لأضربن فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، یہ جواب قسم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر تعجب کی مثال دی تھی، ما احسنہ و احسن بہ، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس میں ما جو ہے یہ اسمیہ استفہامیہ ہے برائے تعجب، تو یہ ما اسمیہ استفہامیہ جو برائے تعجب یہ بنے گا مبتدا، احسنہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی راجع بسوئے زید، یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، احسنہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، یہ بھی انشائی کی مثال دی تھی۔ پھر اس کے بعد وہیں پر تھا احسن بھی، تو اس میں احسن فعل امر حاضر معروف، یہ بمعنی فعل ماضی معروف احسنہ ہے، یعنی یہ احسن بمعنی احسنہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس میں جو با ہے اس میں یہ حرف جار زائد ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، ٹھیک، مجرور باعتبار محل قریب، مرفوع باعتبار محل بعید فاعل ہے، یعنی یہ فاعل بنے گا اس کا، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ یہ دونوں جو مثالیں ہیں یہ تعجب کی، جس کے معنی ہے وہ کیفیت جو نفس میں ایسے امر کے علم سے پیدا ہوئی جس کا سبب مخفی ہو، اسی واسطے کہا گیا ہے کہ بروقت ظہور سبب تعجب زائل ہو جاتا ہے، اور مراد وہ جملہ ہے جو اس معنی کے انشاء پر دلالت کرے، اس سے مراد وہ جملہ ہے جو اس معنی کے انشاء پر دلالت کرے، تو اس کی مکمل ترکیب ہو گئی ہے۔